اسلامی شادی کرنا چاہتے ہو، مذہب اسلام نے شادی کو آسان بنایا، اتنا آسان بنایا بھیڑ کی ضرورت نہیں، دو مسلمان موجود ہو جو گواہ بن جائیں، ان کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے، شادی ہو گئی۔ اور آسان کیا، دو آدمی بھی موجود نہ ہو، صرف ایک آدمی موجود ہے، شادی ہوگی یا روکی جائے گی؟ مذہب اسلام نے کہا ایک مرد ہو تو دو عورتوں کو گواہ بنا لو، ایک مرد کے ساتھ شامل کر لو، دو عورتیں گواہ ہو جائیں، ایک مرد گواہ ہو جائے، شادی ہو گئی۔ میرے بھائیوں آپ سوچئے، جہاں دو آدمی بھی نہ مل رہے ہوں ایسی شادی میں کتنا خرچ آئے گا؟ جہاں دو آدمی بھی اکٹھا نہ ہو ایسی شادی کا خرچ کیا ہوگا؟ تو مرد نہ ہو، ایک مرد ہو دو عورت ہو، شادی نہیں رکے گی بلکہ نکاح ہو جائے گا، ایک مرد دو عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں شادی کو آسان کیا گیا، مذہب اسلام نے فرمایا من استطعتم البعۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس کے پاس نان و نفقہ کی استطاعت ہو، نان و نفقہ کس کو کہتے ہیں؟ لاکھ دو لاکھ بیلنس کا نام نان و نفقہ نہیں ہے، بلکہ نان و نفقہ یہ ہے کہ آدمی کھائے اور اس دن ایک خوراک کھانا کا اور مالک ہو تو نان و نفقہ پر استطاعت مان لیا جائے گا، کل کی کوئی قید نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ نکاح میں سب سے زیادہ ضروری خرچ جو ہے وہ مہر ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سب لوگ سن رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ مہر واجب ہے، اگر مہر کا نام نہیں لیا تب بھی مہر مثل واجب ہے، اگر مہر مطلق کا ذکر کر دیا تب بھی مہر مثل واجب ہے، اگر کسی نے کہا کہ مہر نہیں بندھے گی تب بھی واجب ہے۔ مہر اتنی لازمی اور ضروری چیز، شادی میں مہر ضروری، شادی میں بارات کے لیے گاڑی ضروری نہیں۔ توجہ ہے؟ سن رہے ہیں نا سب لوگ؟ بارات میں 20 گاڑیاں بندھوائی جائیں، 25 گاڑیاں بندھوائی جائیں، 50 گاڑی سے دھوم دھام سے بارات پہنچے، یہ ضروری نہیں ہے، مگر مہر ضروری ہے۔ رشتہ داروں کی دعوت ضروری نہیں ہے مگر مہر ضروری ہے۔ لائٹنگ ضروری نہیں ہے مگر مہر ضروری ہے۔ ٹینٹ قنات ضروری نہیں مگر مہر ضروری ہے۔ جو سب سے زیادہ ضروری ہے اسی کو ہم اور آپ مؤخر کر دیتے، سب سے زیادہ فضول خرچ ہمیں اور آپ کو مہر ہی لگتا ہے، اس لیے اکثر لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے مہر کو ادھار کر دو۔ مہر وہ ادھار کرے جس کی ادا کرنے کی بر وقت طاقت نہ ہو۔ اگر مہر ادا کرنے کی طاقت نہیں تو آپ نے گاڑیاں کیوں بندھوائیں؟ اس سے مہر مقدم تھا۔ اگر مہر ادا کرنے کی طاقت نہیں تو آپ نے اتنا کھانا کیوں بنوایا؟ مہر اس سے مقدم تھا۔ اگر آپ کو پاس مہر ادا کرنے کی طاقت نہیں تو آپ نے یہ لائٹنگ شامیانہ کیوں لگایا؟ مہر اس سے مقدم تھا۔ ان سب سے زیادہ ضروری مہر ہے، مگر مذہب اسلام نے آپ کی آسانی کے لیے مہر کو غیر معجل کر دیا کہ اگر بر وقت تمہارے پاس مہر کی بھی استطاعت نہ ہو تب بھی اسے مؤخر کر کے نکاح کر لو، اس کی وجہ سے نکاح نہیں رکے گا۔ آپ سوچ رہے ہیں بارات لے جانے کا پیسہ نہیں تو نکاح روک دو، آپ سوچتے ہیں دعوت کا پیسہ نہیں تو نکاح روک دو، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹینٹ کا پیسہ نہیں تو بارات روک دو، ہم اور آپ اس لیے شادی کو مؤخر کرتے ہیں، مگر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزوں کو میں کبھی تاخیر نہ کرو۔ الصلاۃ اذا حضرت، نماز جب اس کا وقت ہو جائے تو نماز کو ادا کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ جب لا دیا جائے تیار ہو جائے تو جنازہ ادا کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ والولدان اذا بلغت، بچے جب بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی میں تاخیر نہ کرو۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مہر جیسی ضروری چیز کو شریعت نے مؤخر کرا دیا ہے، صرف اس لیے کہ آپ پر پریشر نہ بنے، صرف اس لیے کہ آپ پر بوجھ محسوس نہ ہو، صرف اس لیے کہ آپ قرض نہ ہو، قرض دار نہ ہو، صرف اس لیے کہ آپ کا مکان اور دکان، آپ کا گھر گروی نہ رکھا جائے۔ شریعت نے مؤخر کر دیا، آسانی پیدا کر دی تاکہ آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ شریعت نے آپ کے لیے آسانی پیدا
پیدا کر لی، تو ہم نے اور آپ نے یہ بیجا رسوم بنا کر کے کیوں شادیوں کو مشکل بنا دیا ہے؟ اے میری قوم کے لوگوں، یہ عہد کرو کہ آج کے بعد ہم سے جتنا زیادہ ہو سکے گا شادی میں آسانی پیدا کریں۔ کیا کہنے، بہت خوب، زندہ باد۔ بولو ارادہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ بالخصوص نوجوان لوگ، ماشاء اللہ میرے بھائیو، جہیز مذہب اسلام میں اس کا کوئی کہیں بھی تصور نہیں ہے، مگر ہاں لڑکا جیسے آپ کی اولاد ہے، لڑکی بھی آپ کی اولاد ہے۔ شریعت نے آپ کے انتقال کے بعد آپ کی جائیداد میں آپ کی بیٹی کا حق رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کی نسل سے صرف بیٹے ہیں، بیٹے اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں۔ مذہب اسلام نے بیٹیوں کو حصہ آدھا دلایا ہے بیٹوں کے بنسبت۔ مثلا اگر کسی کے 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، تو ایسے میں اس کی وراثت اور اس کا مال وہ تقسیم ہوگا 6 جگہ پر، ایک حصہ بیٹیوں کو، 2 حصہ بیٹوں کو۔ اس طریقے سے مال تقسیم ہوگا، کیونکہ وہ بھی آپ کی اولاد ہے۔ ہاں، یہاں بھی عورتوں کا حق دبایا نہیں گیا، بلکہ بیٹوں کو اپنے باپ سے حصہ ملتا ہے، وہیں عورتوں کا حصہ ان کے شوہر میں بھی، ان کے لڑکے میں بھی ہے، ان کے بھائی میں بھی ہے، اور ان کے باپ میں بھی ہے۔ شریعت نے 4 جگہوں سے بچیوں کو حصہ دلایا ہے میرے بھائیوں، مگر وہ پراپرٹی آپ کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، دہیج میں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمارے آپ کے لیے پیغام سنایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اے دنیا والو، اللہ نے تمہاری اولاد کے سلسلے میں تمہارے لیے یہ وصیت فرما دی ہے کہ تم اپنے مال کو اپنے انتقال کے بعد وراثت میں تقسیم کرو، 2 حصے بیٹے کو دو، 1 حصہ بیٹی کو دو۔ یہ اس کا حق ہے۔ اس کا جہیز روکنے کا مطلب یہ ہے آپ اپنے بیٹیوں کو اپنے مال کے حساب سے حصہ دیں، اس میں شریعت نے کوئی جبر نہیں کیا۔ آپ کے پاس مال ہے تو بٹے گا، اگر مال آپ کے کام آ گیا، آپ نے اس سے علاج کروا لیا، آپ نے کھا پی کے خرچ کر ڈالا، آپ کے پاس مال نہیں ہے تو کوئی حصہ نہیں۔ مگر جہیز یہ ہے کہ ہم اور آپ جہیز کی لعنت میں دبے ہوئے ہیں، اس میں کوئی اندازہ نہیں ہوگا۔ بیٹوں کے حقوق دبائے جاتے ہیں، بیٹا باہر سے کما کے لاتا ہے اور ہم اور آپ اس سے جہیز اکٹھا کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے بیٹے پردیس میں کماتے ہیں، ہم اور آپ اس سے جہیز کا انتظام کرتے ہیں۔ کوئی حصہ آئیڈیا نہیں لگایا جاتا، ہم نے بیٹوں کے لیے کتنا چھوڑا ہے، بیٹیوں کے لیے کتنا چھوڑا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، آؤ پلٹو اپنے دین کی طرف، آؤ شریعت کی طرف، آؤ مذہب اسلام کی طرف، آؤ رسول اللہ کے قانون کی طرف، آؤ کتاب اللہ کے احکام کی طرف۔ آپ کتاب اللہ کی طرف آؤ گے، آپ کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ آج ہم کم سے کم یہ عہد و پیمان کرو کہ شادیوں میں انشاءاللہ بھیجا خرچ نہیں کریں گے، بلا وجہ دکھاوا نہیں کریں گے۔ ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہماری شادی ایسی ہو پرسینڈی کے چوراہے پر اس کا تذکرہ ہوتا رہے، فلاں سیٹھ نے اتنی بڑی شادی کی، فلاں رئیس نے اتنی بڑی شادی کی، فلاں زمیندار نے اتنی بڑی شادی کی۔ مگر آپ سوچئے کتنے دن وہ تذکرہ چلے گا، کتنے دن آپ کی شادی یاد رکھی جائے گی۔ دن گزرتے جائیں گے، آپ کو لوگ بھول جائیں گے آپ کی شادی کی کیا بات ہے۔ کچھ دن گزریں گے، لوگوں کو آپ کا نقشہ یاد نہیں رہے گا، لوگ تو چھوڑیے آپ کی نسلوں کو آپ کا نقشہ یاد نہیں رہے گا۔ جہاں 2-3 پشت گزری، آپ پر پوتے سے پوچھئے یا آپ خود اپنے بیٹے سے پوچھئے، خود اپنے آپ سے پوچھئے پر دادا کا نقشہ کیسا تھا، ان کی ڈیل پال کیسی تھی، ان کا رنگ اور روغن کیسا تھا، ان کی رنگینیت کیسی تھی، وہ کس بیماری میں انتقال کر گئے تھے، وہ چشمہ لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے، گورے تھے یا کالے تھے، دبلے تھے یا موٹے تھے، آخر انہوں نے کتنے دن زندگی پائی۔ آپ اپنے نسلوں کے بارے میں نہیں جانتے، آپ کو کون یاد رکھے گا؟ جب آپ بھلا دیے جائیں گے تو یہ چند روزہ دکھاوے کی شادی یہ بھی بھلا دی جائے گی۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اگر آج بھی اپنے آپ میں تبدیلی لانا چاہتے ہو تو پلٹو شریعت اسلامیہ کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، مذہب کی طرف۔ اس لیے کہ شادی آپ نے سنا ہے پوری دنیا کرتی ہے، سب کے لیے جوڑے ہیں، پوری دنیا کے انسان کرتے ہیں، ہر قوم اور سماج کے لوگ کرتے ہیں، ہر ملت اور سوسائٹی کرتی ہے، ہر ملک کے لوگ کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھو، اور قوم کے لوگوں کے لیے یہ شادی ان کی ضرورت ہے، مگر مسلمانوں کے لیے شادی رسول اللہ کی سنت ہے، اللہ کی عبادت۔
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, फैजान मुस्तफा, मसलके आला हजरत। मेरे भाइयों, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ये सवाब का काम है। आप जो कर रहे हैं, आप सिर्फ दुनिया की तरह रस्म अदा नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया वालों के लिए उनकी जरूरत है। हर कौम हर समाज करती है शादी, मगर जो तरीका मुस्तफा जाने रहमत ने अता किया है, जो मजहब इस्लाम का तरीका है, वो किसी कौम और समाज के अंदर नहीं मिलता। मेरे आका ने शादी को अपनी सुन्नत करार दिया, फरमाया अन्निकाह मिन सुन्नती। अरे दुनिया वालों, ये खेल तमाशा नहीं है, ये जरूरत नहीं है, ये रस्म रिवाज नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए शादी करना तुम्हारे रसूल की सुन्नत है। जब आप सुन्नत अदा करें, जब आप सुन्नत पर अमल करना हो, मेरी कौम के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इबादत कहीं ऐसे भी होती है कि इबादत के लिए हम और आप पर्दा बनाएं, इबादत कहीं ऐसे भी होती है कि इबादत के लिए डीजे बनाएं और उसके ऊपर हम और आप फहश कलाम और गंदे गाने सुने। इबादत कहीं ऐसी भी होती है कि इबादत के वक्त तवाइफें रक्स करें। इबादत कहीं ऐसी भी होती है कि इबादत के वक्त हम और आप खेल कूद करें। इबादत कहीं ऐसी भी होती है कि इबादत के वक्त लोग डांस करें और नाचें थिरकें। इबादत कहीं ऐसी भी होती है, नहीं नहीं, ये इबादत नहीं है, बल्कि इबादत का मजाक उड़ाना है। जिसे इबादत करना होता है वो मुहज्जब होता है, जिसे इबादत करना होता है वो सर पे टोपी लगाता है, जिसे इबादत करना होता है वो बावसू हुआ करता है, जिसे इबादत करना होता है वो पाक साफ कपड़े पहनता है, जिसे इबादत करना होता है वो पाक साफ रहा करता है, जिसे इबादत करना होता है उसके दिल में मुस्तफा का इश्क होता है, जिसे इबादत करना होता है वो रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर नजर रखता है, जिसे इबादत करना होता है उसकी नजरें झुकी होती है, जिसको इबादत करना होता है उसकी समाअत पाकीज़ा होती है, जिसको इबादत करना होता है उसकी फिक्र अच्छी और साले होती है, जिसको इबादत करना होता है उसके ज़बान पर या तो अल्लाह की सना होती है या रसूलुल्लाह की नात होती है। जरा सब लोग हाथ उठा के, पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। इसलिए आपको इबादत करना है, अल्लाह की सुन्नत अदा हो रही है। आप क्या समझते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब नौजवान का निकाह होता है तो उस जगह जहां निकाह पढ़ाया जाता है अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। जरा सब लोग पूरा मजमा शरीक हो, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, जहां निकाह होता है वहां दुआएं कबूल होती हैं। जहां निकाह होता है, जब मुसलमान नौजवान इजाबो कबूल करता है तो मुअत्ता इमाम मोहम्मद की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं निकाह के वक्त शैतान भागता है और इतनी दूर चला जाता है, भागते 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 इतनी दूर चला जाता है कि उसे कोई पहाड़ मिल जाए। तवज्जो है, जब पहाड़ मिलता है तो पहाड़ में खोह तलाश करता है और फिर उसमें मुंह छुपा के रोता है। चूंकि बेसाख्ता रोता है, उसे शर्म आती है कि किसी ने इस तरह मुंह बनाते देख लिया तो मेरा कितना मजाक बनेगा, इसलिए शैतान भागता है और पहाड़ की खोह में मुंह छुपा के रोता है और कहता है कि हाय बर्बादी, आज एक मुसलमान नौजवान मर्द और औरत का आधा ईमान महफूज हो गया। जिनको बहकाना बड़ा आसान था, आज उन्होंने अपना ईमान महफूज कर लिया। वो पहाड़ के खोह में मुंह छुपा के रोता है। जहां निकाह होता है वहां रहमत उतरती है। मगर हमारा और आपका हाल क्या है, जो मेरा मुशाहिदा है, लोग बारात में जाते हैं, सबसे पहले टारगेट ये होता है नाश्ता कहां लगा है। हमने और आपने नाश्ते पे नजर गड़ाई, सबसे पहले उस पर टूट पड़े। जो जिसको मिल गया, ऐसा लगता ही नहीं कि इंसान लोग आए हैं, लगता है कि याजूजो माजूज निकल पड़े। याजूजो माजूज
दो ऐसी मखलूक है कुर्बे क़यामत में जाहिर होंगी, उनकी निशानी ये होगी कि जहां से वो निकलेंगे सब साफ कर जाएंगे। यहां तक कि अगर ताल, नदी, नहर, यहां तक कि समंदर भी पड़ेगा उनके रास्ते में तो उसका पानी पी जाएंगे। याजूज और माजूज की ये निशानी पूछिए हजरत लोगों से। तो हम और आप जिधर निकले, जिसके हाथ में जो आया, जहां झपट पड़े, गिरफ्त इतनी सख्त कि 10-20 रसगुल्ले आ जाएं तो छूटने ना पाए। हमने जो पाया उसे निपटा दिया। ये हंसने की बात नहीं है। आप दूसरे के दस्तरखान पर गए हैं, दूसरे के दरवाजे पर गए हैं। उलमा फरमाते हैं आदमी की नीयत का इम्तिहान उस वक्त होता है जब वो दूसरे के दस्तरखान पर हो। तवज्जो है, सब लोग समाअत कर रहे हैं, तकरीर करें या बंद कर दें? बहुत हार्ड तो नहीं हो गया? तवज्जो हो तो जरा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। आप याद रखें ये आखिरी तकरीर नहीं है। आपका दिल घबराएगा, हम बंद कर देंगे।